نگرانی کا خدمت خلق یہ ایک بہت ہی جامع لفظ ہے جس کا مطلب مخلوق خلق خدا کے کام آنا، اللہ رب العالمین کی مخلوق کے کام آنا۔ اور اسلام کی نگاہ میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے حصول کے لیے بغیر کسی اجرت کے اور بغیر کسی صلہ کے مخلوق خلق خدا کے کام آنا اور ان کی معاونت، امداد اور مدد کرنا۔ خدمت خلق کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے اسلام کی نگاہ میں۔ عزیزان گرامی کا کمزوروں کو سہارا دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور زندگی کی طرف گھڑیوں میں افراد اور معاشرہ ان کا حوصلہ بڑھانا، یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور ارشادات میں فرمایا: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ۔ تو ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت کا برتاؤ کرتے ہوئے تو ایک جسم کی طرح پائے گا۔ اِذَا اشْتَكَىٰ عُضْوًا تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو، تو پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، نیند اس کی اڑ جاتی ہے، وہ تکلیف بخار کے اندر تب رہا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا: المؤمنون كرجل واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله۔ ایمان والوں کی مثال ایک جان کی مانند ہے۔ اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایمان والوں کی مثال بھی آپس میں ایک جان کی طرح ہے۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو تمام اس کی تکالیف، دکھ اور پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا: کیا میں تمہیں بتلاؤں بہترین آدمی کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا: نبی جی آپ بتلائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من یرجع خیرہ ویؤمن شرہ۔ بہترین آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے انسان معمول رہے، لوگوں کو اس کی جانب سے تکالیف نہ پہنچے۔ اور برا آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے امن نہ ہو اور اس سے کسی دوسرے کو بھلائی نہ پہنچے۔ فرمایا ایسا آدمی برا آدمی ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم واخو المسلم، مسلمان بھائی بھائی ہیں، نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمان کے اوپر کسی دوسرے کو ظلم کرنے دیتے ہیں۔
نہ خود ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے کو اس کے اوپر ظلم کرنے دیتے ہیں۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ محدثین اس کے اوپر عنوان یہ قائم کرتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار میری ضرورتوں کا کفیل بن جائے، میری ضرورتوں کو اللہ پورا کرے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے مصائب، پریشانیوں سے، آلام سے اللہ مجھے چھٹکارا نصیب فرما دے، تو اس پر اس کا بھی آقا نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، جو بندہ کسی مسلمان سے تکلیف دور کرتا ہے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرَبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین قیامت کی تکالیف سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور آ کر کے عرض کی، آ کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں یقیناً پریشان ہوں، ایک آدمی کا میرے اوپر حق ہے اور میں اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے اس حق کو ادا کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تیری سفارش کروں؟ تو وہ کہنے لگا آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے پہن اور مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا شاید آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعتکاف بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اسی میں تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہوں، میں تو اپنے اعتکاف کو بھولا نہیں ہوں۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے مددگار بن جائے، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت مجھے مل جائے، اس کا نسخہ بھی آقا نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ کسی انسان کی امداد میں لگ جاتا ہے، مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما اقدام فی حاجت اخی، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا آدمی بہترین آدمی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے ان کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اللہ رب العالمین کی مخلوق کے اوپر رحم والا معاملہ کرے۔
ان کی ضروریات کا کفیل بن جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا اور تو مجھے پوچھنے بھی نہ آیا۔ اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے بھی نہ آیا۔ بندہ کہے گا، یا رب، اے پروردگار، کیف اعودک، میں آپ کو کیسے پوچھنے آتا، میں آپ کی کیسی عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تجھے پتہ نہیں تھا، ان عبدی فلان، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو اس کو پوچھنے کے لیے نہ گیا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا مطلب؟ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو میری رضا اور خوشنودی کو تو حاصل کر لیتا، ثواب اور بدلہ تو پا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم، جو بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شام کو جائے تو صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے 70,000 فرشتے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت والے دن فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا تھا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ فلاں بندہ ضرورت مند تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے تو وہاں پر پاتا، میری رضا خوشنودی کو تو پا لیتا وہاں پر۔ عزیزان گرامی، سورہ مدثر دوسرا رکوع، اللہ رب العالمین نے جہنمی اور جنتیوں کی کیفیت کو بیان کیا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، تم جہنم میں کیوں گئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نماز تھے، نمازیں ہماری زندگی میں نہیں تھی۔ دوسری وجہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو اب کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی ضرورتوں کو اب خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا جہنمی اقرار کریں گے ہمارا جہنم میں آنے کا یہ سبب اور وجہ بنی۔ اللہ رب العالمین تیسرا سوال کریں گے، اللہ فرمائیں گے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گے، اللہ آپ تو رب العالمین ہے، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا۔ پانی پلانا یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ حدیث شریف جس کا مفہوم، ایک بد کردار عورت نے ایک پیاسے کتے کے اوپر ترس کھاتے ہوئے اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ محدثین اس حدیث سے یہ سبق اخذ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، گناہوں کو مٹا دیا۔ اے انسان، اگر تو اشرف المخلوقات انسان کو پانی پلائے گا تو کیا اللہ رب العالمین تجھے معاف نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور ذرا غور کیجیے۔ اگر قیامت والے دن مجھ سے اور آپ نے، اللہ نے پوچھ لیا تمہارا ملک نصف حصہ تقریباً پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، صاف پانی کی ضرورت تھی، ان کے پاس کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں تھا، رہنے کے لیے
مکان نہیں، سب زیر آب چلے گئے، زمین نیچے گیلی ہے اور سر کے اوپر کھلا آسمان ہے، تو کیا تو نے ان کی ضرورتوں کا خیال کیا تھا؟ اگر اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھ لیا، آپ سے اللہ نے پوچھ لیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، غور کیجئے، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو جو علاقے زیر آب ہیں، مستحقین ہیں، تکالیف اور پریشانیوں کے اندر ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کیجئے، ان کی پریشانی کو محسوس کیجئے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیے، اور پریشانی کو سمجھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر اور کوشش کیجئے۔ جیسے میں نے ابھی احادیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین کی امداد کو حاصل کرنے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی ضرورتوں کو کفیل بنانے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی ضرورتوں کا کفیل بنا لیجئے، ان کی امداد کے لیے نکلیے۔ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، وجبت محبتی، میری محبت ایسے لوگوں کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ کون لوگ میرے محبوب ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندے میرے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ کون؟ للمتحابین فیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ للمتجالسین فیہ، آپس کے اندر اکٹھے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنے والے۔ آپ کا یہاں پر جمع ہونا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ والمتزاورین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جانے والے۔ اور اگلا جملہ جو آقا نے فرمایا، والمتبازلین فیہ، والمتبازلین فیہ، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے، اپنے مال خرچ کرنے والے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو سمیٹنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا محبوب بننے کا وقت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ 2 پارہ فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، متقی لوگوں کی صفات، صادقین سچے لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی محبت میں غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کے اوپر اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین، یتیم اور قیدی، ان کو چھڑانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اپنے مال خرچ کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں اپنا مال دے رہے ہیں، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں، تو تمہارے اوپر کوئی طمع اور احسان نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں مال دیں اور تمہیں اس کے جواب میں ہمیں شکریہ کہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ اس کا بدلہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں۔ ہم تم سے جزاک اللہ اور شکریہ کا کلمہ بھی نہیں سننا چاہتے، بلکہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے کا وقت ہے۔ اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، غور کیجیے اور سوچیے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن بالفرض
اگر ایسا ہو جائے جس طرح وہ علاقے زیر آب ہیں، اگر اللہ نہ کرے ایسی کیفیت ہماری بن جائے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، دودھ کی ضرورت اور دودھ نہیں ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بستر نہیں ہے، سر کے اوپر چھت نہیں ہے، تو آپ کیا پسند کریں گے؟ کیا پسند نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے؟ تو آقا کا فرمان سنیے، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک کہ اس کی کیفیت یہ نہ ہو جائے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو کامل کیجئے۔ عزیزان گرامی، ہمارے کرنے کے بھی کیا کام ہے؟ سب سے پہلا کام، اگر تو آپ وہاں پر خود جا سکتے ہیں خود جائیے، ان کی خدمت کے اندر لگیے، ان کی خدمت کیجئے، خود جائیے۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو مالی تعاون کیجئے، مالی تعاون کیجئے۔ آپ کو جس تنظیم کے اوپر، جو وہاں پر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، اب اپنا مال ان تک پہنچائیے تاکہ وہ وہاں پر ضرورت مندوں کو مال پہنچائے، ضرورت مندوں کی امداد کریں۔ ان کو خیموں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہمارے اس علاقے کے اندر بھی فتح جان اڈے والی مسجد، استاد محترم قاری عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زیر نگرانی بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ جو حضرات وہاں پر اپنا مال پہنچا سکتے ہیں، رقم جمع کروا سکتے ہیں، وہاں جمع کروائیں۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ انہوں نے دے رکھے ہیں، ان کے اوپر اپنی رقم جمع کروائیں۔ اور اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو آپ مجھے بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی امانت منوان مراکز میں جمع کروائی جائے گی اور وہاں سے ضرورت مندوں کو پہنچائی جائے گی۔ جس طرح آپ اعتماد کرتے ہیں اور قربانی کی کھا لیں اور باقی صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ آپ جمع کرواتے ہیں اور آگے ان کو جمع کروایا جاتا ہے، اسی طرح ان تمام مالوں کو بھی آگے جمع کروایا جائے گا۔ تو دوسرا یہ کام کیجیے۔ اور اگر کوئی آدمی زیادہ نہیں کر سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کا اعلان کیا تھا تو ایک صحابی نے ایک مٹھ جو گرا کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ جو 1 روپیہ بھی دے سکتا ہے، 10 روپیہ بھی دے سکتا ہے، اپنا حصہ ضرور ڈالیے، ضرور اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیے۔ اور جس کے اندر اتنی بھی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم میں اور آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے چاہا تو اللہ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، آسمان تو تھم جا۔ وہی اللہ بھی موجود ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے دستبستہ دعا کرنی ہے، اے اللہ آپ ہی تمام مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، آپ ان کی مشکلات کو حل فرما دیجئے۔ زمین کو حکم دے دیجئے وہ اس پانی کو نکل جائے۔ اور پھر اگلی بات اور اہم آخری بات ہے، اس کیفیت سے پہلے، سیلاب کے آنے سے پہلے جو خیمہ 3 سے 4 ہزار روپے کا تھا، اب وہ خیمہ تقریباً 10 ہزار روپے کا بیچا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اگر میرے اوپر پریشانی بن جائے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو اور اگلے آدمی کے پاس موجود بھی ہے اور وہ بجائے کم قیمت کے مہنگے داموں دے رہا ہو، تو میرے دل پر کیا بیتی؟ تو عزیزان گرامی، اب ان کی تو امداد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ایک کی چیز 100 میں دینا شروع کر دی، ان کی